آج میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کل انشاءاللہ العزیز جو قبائلی جرگہ ہے جس کی میٹنگیں یہاں بھی ہوتی رہی ہیں، شہر میں دوسری جگہ بھی، وہ گرینڈ جرگہ قبائل کا کل دوبارہ بیٹھے گا اور ان کی مشاورت سے ہم اگلا اقدام کریں گے۔ ہم اپنا نمائندہ بھی دیں گے، تو جی او اے کا نمائندہ کیوں دیں، فاٹا کے نمائندے ہونے چاہیے، اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ بھئی آپ مشاورت دیں، آپ رائے دیں۔ ہم نے پہلے بھی جو فیصلے کرنا چاہے وہ فاٹا کے عمائدین کے مشورے سے کرنے چاہے، اور آج بھی ہم اگلا فیصلہ کریں گے تو فاٹا کے عمائدین کے مشورے سے کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ بڑا گرینڈ قسم کا بڑا جرگہ قبائل کا ہوگا، اور یہ حقیقی قبائل ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4000 قبائلی نمائندے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ اور ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے، 4000 لوگ جنہوں نے عہد نامہ لکھا، اور اس عہد نامے میں کہا گیا کہ اس کے بعد یہی جرگہ قبائلی جرگہ کہلائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا قبائلی جرگہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے بعد اگر کوئی قبائلی جرگے بنے ہیں تو صد احترام ان قبائلی لوگوں کے لیے، ان مشران کے لیے صد احترام، لیکن ان کے اپنے ہی جو عہد و پیمان تھا یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے احترام نہیں کیا اپنے جرگے کا۔ اپنے جرگے کا احترام کرے۔ قبائل اور پشتون اسی چیز کا نام ہے کہ وہ جرگے کا احترام کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہ ہاں کر دے کسی بات پر تو پھر وہ ہاں ہوتی ہے، اس پہ تبدیلی نہیں آتی۔ لہذا انضمام کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بات عنوان بھی میرے نظر میں غلط ہے، بات قبائل کے سیاسی مستقبل کی تھی۔ سنو بات بیٹا، قبائل کے سیاسی مستقبل کی تھی، تجویز آئی تھی کہ انضمام کیا جائے، ہم نے کہا نہیں، قبائل کو اختیار دو، وہ انضمام کی حمایت کرتے ہیں، وہ اس پرانے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی حمایت کرتے ہیں، یا وہ ایک الگ صوبے کا حمایت کرتے ہیں۔ اب کیا تجویز ہے ان کی نظر میں؟ کیوں ان کو یہ خیال آیا؟ کیا یہ واقعتاً اپنے اس سابقہ فیصلے پر ندامت کی علامت ہے؟ کیا یہ اپنی ناکامی کا اعتراف ہے، یا قبائلی پہاڑوں میں معدنی وسائل تک رسائی کا ایک نئی چال ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔